آج ہم عظیم مسلمان سائنسدان جابر بن حیان کے حوالے سے آپ کے سامنے ویڈیو پیش کر رہے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ تاریخ کا سب سے پہلا کیمیاء دان اور عظیم مسلمان سائنسدان جابر بن حیان، جس نے سائنسی نظریات کو اپنے عروج تک پہنچایا۔ دنیا آج تک اسے بابا کیمیاء کے نام سے جانتی ہے۔ جابر بن حیان کو کیمیاء کا بانی کہا جاتا ہے۔ وہ کیمیاء کے تمام عملی تجربات سے نہ صرف واقف تھے بلکہ اس پر مکمل عبور بھی رکھتے تھے۔ آج اپنے دوستوں کو اس عظیم کیمیاء دان کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں۔ جابر بن حیان کی پیدائش 731 عیسوی میں مقام طوس میں، جبکہ ایک روایت کے مطابق خراسان میں ہوئی۔ اس کیمیاء دان کا تعلق عرب کے جنوبی حصے کے ایک قبیلے سے تھا۔ بہت ہی چھوٹی سی عمر میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد ان کی ماں نے ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت کی۔ ہوش سنبھالا تو ماں نے انہیں کوفے کے مضافات میں اپنے میکے میں پرورش کے لیے بھیج دیا۔ جابر بن حیان کا روزگار دوا سازی اور دوا فروشی تھا، یعنی کہ جابر ایک حکیم بھی تھے۔ جوان ہونے کے بعد انہوں نے کوفے میں رہائش اختیار کی۔ اس زمانے میں کوفے میں علم و تدریس کے کافی مواقع تھے۔ کوفے میں جابر نے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی شاگردی اختیار کی، جن کے مدرسے میں مذہب کے ساتھ منطق، حکمت اور کیمیاء جیسے مضامین بھی پڑھائے جاتے تھے۔ اس وقت کی رائج یونانی تعلیمات نے ان پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ علم حاصل کرنے کے دوران انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سونا بنانے کے جنون میں مبتلا دیکھا تو خود بھی یہ روش اپنا لی۔ کافی تجربات کے بعد بھی وہ سونا تیار کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، لیکن کیمیاء میں حقیقی دلچسپی کی وجہ سے انہوں نے تجربات کا سلسلہ ختم نہ کیا۔ انہوں نے اپنے والد کے آبائی شہر کوفے میں اپنی تجربہ گاہ تعمیر کی۔ خلیفہ ہارون رشید کے وزیر یحییٰ برمکی کی چہیتی بیوی شدید بیمار ہوئی۔ بتیرے علاج کے بعد بھی شفا نہ ہوئی۔ جب یحییٰ اس کی زندگی سے مایوس ہو گیا تو مشورتاً اس نے ایک حکیم سے رجوع کیا۔ اس حکیم نے صرف ایک دوا 2 گرین 3 اونس شہد میں ملا کر ایک گھونٹ پلائی۔ آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں مریضہ پہلے کی طرح صحت یاب ہو گئی۔ یہ دیکھ کر یحییٰ برمکی اس حکیم کے گرویدہ ہو گئے۔ اس حکیم نے بقیہ دوا بھی اسے دی۔ یہ حکیم جابر بن حیان ہی تھا جس کی طبیبانہ مہارت نے حاکم وقت کے دل میں گھر کر لیا۔ وہ ہمہ وقت کسی نہ کسی سوچ اور تجربے میں منہمک رہتے۔ گھر نے تجربہ گاہ کی صورت اختیار کر لی تھی۔ سونا بنانے کی لگن میں انہوں نے بے شمار حقائق دریافت کیے اور متعدد ایجادات کیں۔ جابر بن حیان نے اپنے علم کیمیاء کی بنیاد اس نظریے پر رکھی کہ تمام دھاتوں کے اجزائے ترکیبی گندھک اور پارا ہیں۔ مختلف حالتوں میں اور مختلف تناسب میں ان دھاتوں کے اجزائے ترکیبی ملنے سے دیگر دھاتیں بن سکتی ہیں۔ ان کے خیال میں دھاتوں میں فرق کی بنیاد اجزائے ترکیبی نہیں بلکہ ان کی حالت اور تناسب تھا، لہذا معمولی اور سستی دھاتوں کو سونے میں تبدیل کرنا ناممکن تھا۔ ان میں مشاہدے اور ذہانت کی لگن اور انتھک محنت کرنے کی صلاحیت بدرجہ اتم موجود تھی۔ جابر بن حیان قرون نبیک نامی ایک آلے کے موجد بھی تھے جس کے 2 حصے تھے۔ ایک حصے میں کیمیائی مادوں کو پکایا جاتا اور مرکب سے اٹھنے والے بخارات کے ذریعے آلے کے دوسرے حصے میں پہنچا کر ٹھنڈا کر لیا جاتا تھا۔ یوں وہ بخارات دوبارہ مائع شکل اختیار کر لیتے۔ کشیدگی کا یہ عمل کرنے کے لیے آج بھی اس قسم کا آلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا موجودہ نام ریٹوٹ ہے۔ ایک دفعہ کسی تجربے کے دوران قرون نبیک میں بھورے رنگ کے بخارات اٹھے اور آلے کے دوسرے حصے میں جمع ہو گئے جو تانبے کا بنا ہوا تھا۔ حاصل شدہ مادہ اس قدر تیز تھا کہ دھات گل گئی۔ جابر نے مادے کو چاندی کے کٹورے میں ڈالا تو اس میں بھی سوراخ ہو گئے۔ چمڑے کی تھیلی میں ڈالنے پر بھی یہی نتیجہ نکلا۔ جابر نے مایا کو انگلی سے چھوا تو وہ بھی جل گئی۔
इस काटदार और जला देने की खुसूसियत रखने वाले माया को उन्होंने रेजाब का नाम दिया, जिसको आज हम तेजाब कहते हैं। फिर इस तेजाब को दीगर मुताद्दिद धातों पर आजमाया, लेकिन सोने और शीशे के अलावा सब धातें गल गईं। जाबिर बिन हयान मजीद तजुर्बात में जुट गए। आखिरकार उन्होंने बहुत से कीमियाई मादे मसलन गंधक का तेजाब और एक्वा रेजिया बनाए। हत्ता कि उन्होंने एक ऐसा तेजाब बनाया जिससे सोने को भी पिघलाना मुमकिन था। इसके अलावा लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे पर वार्निश करने, मोमजामा बनाने और खिजाब बनाने का तरीका भी दरियाफ्त किया। इसके अलावा फौलाद की तैयारी, पारचा बाफी, चिर्म की रंगाई और शीशे के टुकड़े को रंगीन बनाना वगैरह भी शामिल है। उन्होंने धात का कुश्ता बनाने के अमल में इस्लाहात की और बताया कि धात का कुश्ता बनाने से उनका वजन बढ़ जाता है। अमल कशीद और तकतीर का तरीका भी जाबिर का ईजाद करता है। उन्होंने कलमाओ यानी क्रिस्टलाइजेशन का तरीका और 3 किस्म के नमकियात दरियाफ्त किए। जाबिर ने कीमिया की अपनी किताबों में बहुत सी अशिया बनाने के तरीके दर्ज किए। उन्होंने कई अशिया के सल्फाइड बनाने के तरीके भी बताए। उन्होंने शोरे और गंधक के तेजाब जैसी चीज दुनिया में सबसे पहली बार ईजाद की, जो कि मौजूदा दौर में भी निहायत अहमियत की हामिल और सनसनीखेज है। उन्होंने सबसे पहले करौन नबीक के जरिए कशीद करने का तरीका दरियाफ्त किया। यह अमर काबिल जिक्र है कि पूरी दुनिया में इल्मी, साइंसी और फिक्री हवाले से दूसरी सदी ईस्वी के बाद कोई अहम शख्सियत पैदा ना हुई थी। इसके बाद 11वीं सदी तक मुसलमान साइंसदानों और मुफक्किरों का गलबा रहा। जाबिर बिन हयान का इंतकाल 806 ईस्वी में दमिश्क में हुआ। मुझे उन तारीख के फिलासफरों पर हैरत होती है जो टीवी पर बैठकर ये कहते नहीं थकते कि मुसलमानों ने आज तक एक सुई भी ईजाद नहीं की। कभी डॉक्टर अल्लामा इकबाल के बारे में कह रहे होते हैं कि अल्लामा इकबाल एक लोकल शायर था, हमारी कौम ने इकबाल को ज्यादा ही सर पर चढ़ाया हुआ है, वगैरह वगैरह। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए, और मुसलमान साइंसदानों की अगर तारीफ नहीं कर सकते तो कम से कम उन पर कीचड़ उछालने से तो गुरेज करें। हाँ, ये अलग बात है कि हमने अपने मुसलमान स्कॉलर्स की तहकीकात पर मजीद रिसर्च नहीं की। जिन्होंने हमारे मुसलमानों की तहकीकात को आगे बढ़ाया वो आज हमसे आगे निकल गए। लेकिन ये एक तारीखी हकीकत है कि मुसलमानों ने साइंस के मैदान में बहुत से बुनियादी कारनामे सरअंजाम दिए हैं। जब मगरिब डार्क एजिस के दौर में गुजर रहा था, उस वक्त मुसलमानों के इलाके उलूम व फनून के मराकिज हुआ करते थे। आज हमने जाबिर बिन हयान के हवाले से आपको ये वीडियो पेश की। हम आगे कोशिश करेंगे कि मजीद दीगर मुसलमान साइंसदानों के हवाले से हम वीडियोस आपके सामने पेश करें। मजीद इस किस्म की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।